وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسع كرسيه السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. نحن ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کرنے کی مجھے سعادت عطا فرمائے. ہم سب کو توجہ سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہمارے لیے بے شمار اشیاء کو پیدا فرمایا ہے. رب تعالیٰ کی تخلیقات میں، اس کی مخلوق میں سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ رب ذوالجلال کا عرش مبارک ہے. حجم کے اعتبار سے جو چیزیں بڑی ہیں تو بڑی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پیدا فرمایا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل کی گئی؟ سارا قرآن ہی آقا اسلام پر نازل ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عظیم آیت آپ پر کون سی نازل کی گئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی. یہ آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت میرے اوپر نازل کی گئی. پوچھنے والے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سب سے عظیم جو آیت آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی ارشاد فرما دیجیے، یہ کیسے اتنی عظیم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں لوہے کا پڑا ہوا کوئی چھلا ہو. ساتوں آسمان یہ مل کر رب تعالیٰ کی جو کرسی ہے، جو واسعہ کرسی السماوات والارض فرمایا، جو اس کی شیان شان ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. فرمایا کہ اس کرسی کے آگے ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے بہت بڑا کوئی بیابان ہو، بہت بڑا کوئی صحرا ہو، اور اس صحرا کے اندر لوہے کا بڑا
جیسے بیابان زمین کے لوہے کے جھنڈے کے برابر ہو۔ اللہ کا عرش اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ساتوں آسمان رب کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا کے اندر، بیابان کے اندر پڑا ہوا کوئی لوہے کا چھلا ہو، اور یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ بیابان کے اندر پڑا ہوا لوہے کا چھلا ہو۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے جو خوش نصیب بندے ہیں، قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ اپنے خوش نصیب بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اس عرش کا سایہ جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، یہ رب کی مخلوقات اور تخلیق کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے جو اللہ کا عرش ہے۔ اللہ عز و جل اپنے فرما بردار، مطیع اور خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت والے دن کی سچویشن بیان فرمائی ہے، کنڈیشن بیان کی ہے، فرمایا کہ زمین کو تانبے کا کر دیا جائے گا، اور سورج 7 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ یہ مٹی اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ننگے پاؤں بندہ چل نہیں سکتا، تو جب زمین کو ہی تانبے کا کر دیا جائے گا، اس وقت اس پر ٹھہرنا، اس پر رکے رہنا کتنا مشکل ہوگا، اور نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا۔ فرمائے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ کہاں سے بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بندہ ان کو بھی لفٹ نہیں کروائے گا، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو بھی لفٹ نہیں کروائے گا۔ ایسے نفسا نفسی کے عالم کے اندر کہ جب سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت فرمایا کہ کائنات کے اندر صرف ایک سایہ ہوگا، اور وہ رب کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ احادیث مبارکہ کئی ساری ایسی ہیں کہ جن کے اندر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کا ذکر فرمایا کہ یہ کون سے افراد ہیں کہ جن کو اس کنڈیشن کے اندر اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ وہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو پورا کیا، نمازیں پوری پڑھی، روزے پورے رکھے، حج فرض تھا تو حج ادا کیا، زکات فرض تھی تو زکات ادا کی۔ فرضوں کو پورا کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس دن اس کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ پہلا خوش نصیب فرمایا عادل حکمران، وہ حکمران، وہ نگہبان، وہ قاضی، وہ سرپرست جو عدل و انصاف کرنے والا، جس کے ماتحت اللہ نے کچھ افراد کو رکھا، چاہے وہ 1 فرد تھا، چاہے وہ 10 فرد تھے، چاہے وہ 50 تھے، لاکھ تھے، کروڑ تھے، 22 کروڑ تھے، یا جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمران بنایا اور اس نے عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکمرانی کو قائم رکھا۔ فرمایا سب سے پہلا بندہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یہ عادل حکمران ہوگا۔ عادل حکمران حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، اور قیامت والے دن اس کی نگہبانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، بیوی عطا کی ہے، تو
تم کو ان پر نگہبان بنایا ہے، تمہیں ان پر حاکم بنایا ہے، تمہیں ان کا سرپرست بنایا ہے۔ اب تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری سرپرستی کے اندر رہنے والے بچے جو ہیں ان کو تم دین کی طرف کتنا لے کے آئے، ان کی نمازوں کا تم کتنا خیال کرتے تھے، ان کی دینداری کو کتنا ملحوظ خاطر رکھتے تھے، تمہارے سامنے اگر غلط کام ہوتا تھا تو اپنے بچوں کو کتنا منع کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کے ایمان کی 3 کیٹیگریاں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ایمان کا سب سے قوی اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی گناہ ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اپنی طاقت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ ہمارے سامنے اگر ہماری بیوی، ہماری بیٹی وہ بے پردہ ہو کر بازار جاتی ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے، فرمایا کہ اس کو اپنی طاقت کے ساتھ روکے اس کو کہ نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طرح آپ کے سامنے آپ کا بچہ سویا پڑا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو جگاؤ۔ یہ نہیں کہ دل کے اندر اڑتے رہو، اس کو جگاؤ، اپنی طاقت کے ساتھ اس کو نیکی کی طرف لے کر آؤ۔ جھوٹ بولتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر 7 سال تک نماز پڑھنے کا حکم دو، اور فرمایا کہ پھر 10 سال کے ہو جائے تو پھر ان کو زجر نماز پڑھاؤ، ان کو کہو کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تو مار کے نماز پڑھاؤ، فرمایا نہیں پڑھتے تو مار کے نماز پڑھاؤ کہ چلو نماز پڑھو۔ لیکن اگر یہ ہماری کیٹیگری نہیں ہے تو پھر اپنے اوپر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ایمان کی جو کیٹیگری ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ طاقت کے ذریعے برائی کو روکو اور طاقت کے ذریعے جو ہے وہ نیکی کو آگے لے کے آؤ، تو ہم اگر اس چیز کے اندر نہیں آتے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے بات فرمایا کہ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر اپنی زبان کے ذریعے منع، اگر ہاتھ کے ذریعے منع نہیں کر سکتے تو زبان کے ذریعے روکو، کم از کم منہ سے تو بولو نا، برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی کو کہو نا۔ لیکن فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی کو دل کے اندر برا کرو، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن افسوس ہے اس بات کا، پریشانی ہے اس بات کی کہ آج لوگ ہو رہے کہ برائی کو دیکھ کے بھی دل اڑتا نہیں ہے۔ برائی کو دیکھتے ہیں، اپنے سامنے ہوتا وہ برائی کو دیکھتے ہیں، لیکن برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، کتنا پڑھتے ہیں، ہماری بیوی ہمارے ماتحت ہے، بے پردہ گھومتی ہے، کتنا پڑھتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور گھر کی عورتیں بازار سے سبزیاں لینے جاتی ہیں، وہ چیزیں جو ہم لا سکتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے وہ لے کے جاتی ہیں، ہم کتنا پڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے بچے روزے نہیں رکھتے، کتنا پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب سے کمزور درجہ تو یہ ہے کہ بندہ کم از کم دل کے اندر برا جانے، اور اگر دل کے اندر بھی برا نہیں جانتا تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ کہ جس نے عدل کے ساتھ حکمرانی کی، جس نے انصاف قائم کیا، جس نے اللہ رسول کے احکامات کو سربلند رکھا، قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ سب سے پہلے بندے کو جو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، فرمایا عادل حکمران ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عادل حکمران۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی کے اندر گزری، جس کی جوانی عبادت الہی کے اندر گزری، اپنے رب کو راضی کرنے کے اندر جس کی جوانی گزری، فرمایا یہ نوجوان جب میدان محشر کے اندر جائے گا اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ جوانی تو بڑی دیوانی ہوتی، اس کے اندر تو بندے کو جناب عالی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کے اندر تو اس کا کوئی بالکل جو ہے وہ آپ سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت بھی کوئی اپنی جوانی اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے، اللہ کی عبادت اور ریاست کے اندر گزارتا ہے، فرمایا پھر انعام یہ دیا جائے گا کہ اللہ اس دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ موجود نہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا کہ جو جوان بندہ عبادت الہی کے اندر لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑوں کی بنسبت اس کو دوگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑا بندہ ایک نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جوان پڑھے تو اس کو 2 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بڑے کو تو پتا ہوتا ہے کہ آگے منزل کون سی آ رہی ہے، اس کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی گزر گئی، اب جانا ہی جانا ہے۔ جوان کو تو اپنی زندگی پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اس کو تو بڑی قوت ہوتی ہے کہ میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ جوانی کے اندر جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تیسرا بندہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں ایسا لگے کہ گھر جا کے بھی مسجد جانے کو دل کرتا ہے، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اتنا لگتا ہے کہ وہ گھر چلا بھی جاتا ہے نا تو انتظار ہوتا ہے کب میرے رب کی طرف سے پیغام آئے میں پھر مسجد کے اندر چلا جاؤں۔ جو اتنا مسجد کے اندر آتا جاتا ہے، یا جو ایک نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے کہ میں دوسری نماز پڑھ کے گھر جاؤں، دوسری پڑھ لیتا ہے پھر کہتا ہے یار گھر جا کے کیا کرنا ہے، تیسری پڑھ لو پھر ہی جانا، تو تیسری پڑھ لیتا ہوں پھر انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی تو وقت ہی تھوڑا رہ گیا، چوتھی پڑھتا ہوں پھر گھر جاتا ہوں۔ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی عزت اور قدر اتنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہ ہوگا۔ رب کے گھر سے اتنی محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے والا، اور یہ مسجد کے اندر جو بندہ آتا جاتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، مسجد سے محبت کرنے والا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس بندے کو مسجد کے اندر آتا جاتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ پکا ایمان والا ہے، پکا ایمان والا جو مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے۔ ہم یہاں جمعے والے دن جب دعا کرتے ہیں جمعے کے بعد ایک بڑی خوبصورت دعا ہوتی ہے، یا اللہ پاک جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اور یہ تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہی کرتے ہیں، تو دعا ہم اس کی جو ہے وہ بلندی کے درجات کے لیے، اس کے گھر کو، اس کے دل کو آباد کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کیا وہ رب نہیں جانتا جو کون سا بندہ اس کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ کون سا بندہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اتنا دل لگا کر بیٹھا ہے کہ اللہ کے گھر کو رونق ہی بخش رہا ہے، رب کے جو ہے وہ گھر کو آباد ہی کیے جا رہا ہے۔ جو بندہ اس طرح اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، پھر رب کی شان یہ ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اس کے دل کو آباد کر دیتا ہے۔ ہم بعض بار ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، گھر کے سے لڑائی ختم نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں ہوتی، رزق وسیع نہیں ہوتا، ہر بندہ موڈ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ پریشانی کے حال میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی تم نے اللہ کے گھر کو کتنا آباد کیا کہ جس کے بدلے میں تمہارا گھر بھی آباد کیا جاتا؟ دیکھو تو صحیح کہ جنہوں نے رب کے گھر کو آباد کیا ہے، رب نے ان کے گھروں کو کیسے آباد کیا ہوا ہے۔ جب بندہ ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب تم رب کے گھر کو آباد کرنے کی طرف آ جاتے ہو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور صرف تمہارے گھروں کا نہیں، تمہارے صدقے سے تمہاری نسلوں کے گھروں کو بھی آباد کر دے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ مسجد کے بالکل دہانے پر اس کا گھر ہو، مسجد کے گیٹ کے سامنے گلی کے اندر اس کا گھر ہو، اور وہ آباد کرنے کے باوجود آباد نہیں کرتا ہے، اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ اگر وہ نماز پڑھنے مسجد میں آ سکتا ہے، اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مسجد کے اندر نہیں آتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں آیا، تو یہ غور کرے کہ اس کو رب نے جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ رب کے گھر کے اندر ہے۔ اگر ہم آباد کرنے کے باوجود آباد نہیں کرتے تو پھر ہمارا رب بھی اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے گھر کو آباد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود وہ ہمارے گھر کو آباد نہ کرے۔ تو ہم نے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ فرمایا کہ جو رب کے گھر کو آباد کرتے ہیں، ایمان والے کی تو مثال میرے آقا نے یہ دی ہے۔ فرمایا جو ایمان والا ہے وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اس کو پانی سے نکالا جائے تو تڑپتی ہے، بلکتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان دے دیتی ہے، تڑپ تڑپ کے اپنی جو ہے وہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔
اتنا اس کو پانی سے لگاؤ ہوتا ہے. ورنہ ایمان والا بندہ جب مسجد میں ہوتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اس کی جان میں جان آئی ہوتی ہے جتنا کہ مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ بھائی ایمان بنتا ہے, منافق بنتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت نہیں ہے. فرمایا وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پنجرے کے اندر پرندہ قید کیا ہوتا ہے. تو کہتا ہے یار موقع ملے سے باہر نکل جائے, بس دروازہ کھلے سے ایک مرتبہ ابھی اڑائی ماروں گا اور نکل جاؤں گا. اس کا دل ہی نہیں لگتا پنجرے کے اندر, چاہے اس کو دنیا کی بدسمتی خوراکیں دی جائیں, اس کو بہترین سے بہترین دامن ڈالا جائے, جتنا مرضی اپنے ساتھ اس کو مانوس کر لیا جائے, لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اڑائی مارتا ہے, نکل جاتا ہے. فرمایا جو منافق بنتا ہے اس کی مثال یہ ہے, اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا. وہ کہتا ہے کہ یار بس نماز ختم ہو صحیح, پھر میرا نکلنا دیکھا, سب سے آخر پر آتا ہے, سب سے پہلے نکل جاتا ہے. یہ ہمارے جو جمعے کے اندر میں نے کئی مرتبہ حدیث پاک بیان فرمائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ اپنے معزز فرشتوں کو بھیجتا ہے جو مسجدوں کے دروازوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے فرشتے آپ کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. یا آپ اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے 10 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں, اندر سے کوئی دروازہ نہیں کھولتا. کوئی کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے جا کے دروازہ کھول دو, کوئی کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے جا کے دروازہ کھول دو. بندے کی اپنے گھر کے اندر اتنی عزت ہوتی ہے, لیکن یہ اپنا نہیں, یہ رب کا گھر ہے جہاں پر آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازوں پر اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ میرے بندے میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں, ان کو پروٹوکول اتنا دو, ان کو سلامی اتنی دو کہ یہ میرے گھر کے اندر آئے تو بے عزت بھی ہوگے نا, ارے باعزت بن کے میرے گھر کے اندر تشریف لائے, یہ مجھے سجدہ کرنے آ رہے ہیں. فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ اپنے فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے, وہ مسجدوں کے دروازوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں قلم اور اوراق ہوتے ہیں, رجسٹر ہوتے ہیں, وہ حاضری لگاتے ہیں. آج اس کے بعدی کا کون سا بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. فرمایا سب سے پہلا بندہ جو مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے داخل ہوتا ہے, یہ فرشتے اس کے لیے ثواب کتنا لکھتے ہیں. ایک بندہ اونٹ ذبح کرے اللہ کی رضا کے لیے, اور پھر رب کی رضا کے لیے سارے کا سارا اونٹ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دے. فرمایا اس بندے کو جتنا اجر و ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر آنے والے کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر ہفتے ہم میں سے کوئی پارٹی ایسی ہے جو ہر ہفتے ایک اونٹ خریدے اور پھر سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ قربان کر کے تقسیم کر دے. اگر نہیں کر سکتے تو یہ آفر تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے, اس موقع کو تو حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ہم ہیں کہ ہم جناب علی بعض وقت خطبے تک کا انتظار کرتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو جائے تو پھر مسجد کے اندر جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات پڑھتے, جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد گھر ہی نہیں جاتے تھے کہ ہم جمعہ پڑھ کے ہی اپنے گھر جائیں گے. جمعے والے دن فجر کے بعد گھر نہیں جاتے کہ جمعہ پڑھ کے جائیں. اتنی محبت ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا الجمعہ عید المؤمنین, فرمایا جمعہ تو ایمان والے کی عید ہوتی ہے. اس کو تو خوشیوں سے جو ہے وہ پورا نہیں سناتا کہ آج میرے لیے عید کا دن ہے, آج جمعہ ہے. اور جمعے کے اندر فرمایا ایک وہ ساعت آتی ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, عید کے صدقے سے اس کی دعا کو پورا کر دیتا. اور وہ آج کا دن ہے, جمعے کا دن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرمایا کرتے, فرمایا جمعے کے لیے جاؤ تو نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سرما لگا کے جاؤ جیسے عید پڑھنے جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو مسجد کے ساتھ جو محبت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سب سے پہلا بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے جیسے اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اتنا ثواب دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا بندہ آتا ہے, فرمایا اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا ایک بندہ گائے ذبح کرے اور پھر ساری کی ساری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. پھر اس کے بعد جو بندہ آتا ہے اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ ایک بندہ بکری ذبح کرے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. پھر اس کے بعد جو مرغی ذبح کرے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو مرغی کا انڈا لے اور اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دے. فرمایا بتدریج یہ آنے والے مہمانوں کو ثواب عطا کیا جاتا ہے. پھر جب خطیب خطبے کے لیے آ جاتا
اللہ اکبر کبیرہ. تو سوچنے کی بات یہ، ہم جتنے یہاں بیٹھے بعض بات ہم بھی ایسے کر جاتے ہیں کہ ہم آتے ہی تب ہیں کہ جب اوپر والے اسپیکر کھول کے خطبہ شروع کر دیا جاتا ہے. چلو یار مرغی کے انڈے جتنا سواب لینے والے تو بنتے ہیں. اگر اس وقت آئے کہ جب آنا اور نہ آنا دونوں ہی برابر ہو گئے، کہ جب وہ فرشتوں کے رجسٹروں کے اندر نام آنا ہی بند ہو گیا کہ یہ بندہ آیا بھی ہے یا نہیں آیا، سواب اس کو کچھ ملے یا نہیں ملے گا، یہ تو اللہ کی رحمت پر ہے. تو اگر اس وقت کوئی آیا تو پھر کیا آیا؟ تو مسجد کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہونا چاہیے. ہم اپنے بچپن کے اندر دیکھتے رہے اور خود بھی یہ کام کرتے تھے کہ اپنے جمعے والے دن باقاعدہ اپنی مسجد کے اندر جاتے تھے، جا کے صفائی کرنی، صفے صاف کرنی، فرش صاف کرنا، مائک سیکھا کرنا، جو کچھ بھی اپنے بچپن میں ہم کر سکتے تھے جا کے کرتے تھے. اور مسجد کی صفائی کرنے کا ثواب اتنا ہے. اب یہ رواج ختم ہو گیا. ہم سارے اسی علاقے میں بیٹھے ہوئے، کوئی اس گلی سے آیا ہے، کوئی اس گلی سے آیا ہے. ہمارے یہ رواج ختم ہو گیا. ہم جمعہ ہو یا ہفتہ ہو یا اتوار ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کی صفائی کرنا پتہ نہیں کوئی گھٹیا کام ہے، پتہ نہیں کوئی ادنا کام ہے کہ مسجد کا خادم نہیں کرے گا، ہم نہیں کریں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ جو بوڑھی عورت مسجد میں آیا کرتی تھی، میں نے دیکھا ہے نہ وہ کل آئی ہے نہ وہ آج آئی ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے دیکھا نہیں اس کو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل رات ہے اس کا انتقال ہو گیا، کل رات اس کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے نہ آپ نے اس کو کل دیکھا، کل اس کی طبیعت ناساز ہوگی، آج تو دنیا میں ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے نہ آج اس کو دیکھا. میرے آقا نے فرمایا تم نے بتایا نہیں؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں رات کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام کے اندر خلل پیدا ہوگا، اس وجہ سے ہم نے اس کی تجہیز و تدفین کر کے اس کو دفن کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی قبر پر لے کر چلو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عاشق کی عید نہیں ہو جاتی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے بعد کائنات کے اندر سب سے باعزت ہستی ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اس عورت کی قبر پر لے کر جاؤ، میں اس بڑھیا کی قبر پر جانا چاہتا ہوں کہ جو میری مسجد کے اندر آپ نے صفائی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس بڑھیا کی بخشش و مغفرت کر دی ہے کہ اس وقت جنت کے مزے لٹ رہی ہے، اور اس کو جنت تک لے جانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری مسجد کی عادت صفائی کیا کرتی ہے. اس کو یہ چیز میری مسجد کی صفائی جو ہے وہ اس کو اس دنیا سے اٹھا کر جنت کے درانے تک لے گئی ہے. یہ آج جنت کے اندر گھوم رہی ہے. اور ایک ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جا کے جناب جو خادم ہے وہ صفائی کرے. ہم کیوں کریں بھائی؟ ہم جتنے بھی باعزت ہیں، ہم جتنے بھی جو ہے وہ مرتبے اور مقام والے ہیں، اگر رب کے گھر کے اندر آپ کے بھی اپنا مرتبہ اور مقام ہی دکھانا ہے تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہاں تو کوئی بڑا یا چھوٹا ہے اپنی پلکوں سے بھی رب کے گھر کو صاف کرے تو حق ادا نہیں کر سکتے کہ رب کا گھر کتنا باعزت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے آسمان سے زمین کی طرف تشریف لا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک مسجد ان کو ملی، ایک مسجد سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے اس معصوم فرشتوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ عرض کرنے لگی، کہنے لگی کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے جا رہی ہوں. اللہ کا گھر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے جا رہا ہے. فرمایا کہ شکایت کس چیز کی، کس بات کی شکایت کرنے جا رہی ہوں؟ کہنے لگے کہ میرے اندر تنکے اور گرد و غبار پڑا رہتا ہے، صفائی کرنے والے صفائی نہیں کرتے، پوچھنے والے پوچھتے نہیں. اور کہا کہ جس طرح ایک انسان کی آنکھ کے اندر کوئی تنکا پڑ جائے تو جس قدر تکلیف اسے ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے اندر ایک فضول تنکا بھی پڑا ہو یہ مسجد کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقے کی مسجد، یہ مسجد ہو ساتھ والی میں حیدرآباد میں کوئی بھی مسجد ہو، ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورے علاقے کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے کہ یہ لوگ آ کے میرے اندر صفائی نہیں کرتے، ستھرائی نہیں کرتے. اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگ جائے اور وہ بھی اللہ کے گھر کی، تو پورے بستیاں جو ہے وہ پھر بے برکت کر دی جاتی.
برکت اٹھا لی جاتی ہے، آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد سے بے حد محبت کرتا ہے، گھر جانے کے باوجود اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر مسجد کے اندر آئے، فرمایا کہ قیامت والے دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو آج میرا ذہن تو یہ تھا کہ میں 7 کے 7 افراد کو بیان کروں۔ میرے آقا نے 7 قسم کے افراد بیان فرمائے کہ قیامت والے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو ابھی 3 کا ذکر ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلے جو 4 افراد ہیں اگلے جمعے ان کا ذکر کیا جائے گا کہ وہ 4 وہ کون سے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بیان کے لیے وقت پر تشریف لایا کریں، انشاءاللہ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جس سے ہمارا دین کی طرف مزید رجحان بڑھے گا۔ اب جس طرح آج ہم نے وہ سنا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیث پاک پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کے دلوں کو بدل دے گی۔ کون سا نوجوان ایسا ہوگا جس کے دل کے اندر بات آئی یار جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اپنی جوانی میں نے اللہ کی عبادت کے اندر گزار دی، تو دل پھرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامت رکھنا۔ فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح ہمارے 2 انگلیوں کے درمیان کوئی پینسل وغیرہ ہو نا تو یوں گھماتے رہتے ہیں، اس کو گھومتی رہتی ہے۔ جو اللہ کی شیان شان ہے، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت کو اس کی شیان شان ہے، اس کی انگلیاں اس کی شیان شان ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس کے دل کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اچھائی کی طرف پھیرے، نیکی کی طرف پھیرے، نہ کہ ہمارے دل کہیں برائی کی طرف پھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب افراد جو ہے وہ مسجد کے اندر وقت پر تشریف آیا کریں، انشاءاللہ اگلے 4 خوش نصیب افراد کا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بیان سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔